بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خوفهم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خوفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام. میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے. ہم کرتے ہیں ذکر کربلا، ہم کرتے ہیں شان کربلا، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسکالر علماء کرام جن سے ہم سماعت کرتے ہیں ذکر کربلا اور امام کی شان. آج 8 محرم الحرام اور آج ہم اخراج عقیدت پیش کریں گے
حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کا ذکر کرنے کے لیے معروف اسکالر، میری خوش نصیبی کہ میرے پروگرام میں وہ آئیں، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ محرم الحرام کی بہت مصروفیات ہوں گی آپ کی؟ بہت زیادہ مصروفیات ہیں اس وقت، اور لیکن شکر پروردگار عالم کا کہ اس نے ہم سب کو زندگی دی ہے اور اپنے حبیب کے پیاروں کا ذکر کروا رہا ہے رب ہاں، یہ العالمین۔ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ خوش اس کا نصیبی احسان ہے۔ ہے بے شک۔ اور آج آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جزاک اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور میرے ساتھ بہت معروف نعت خواں، بہت زبردست پڑھتی ہیں، بہت خوبصورت حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، آپ ان کو مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں۔ محترمہ مریم بختیار صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میرا بادشاہ حسین میں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ایک اور بہت معروف نعت خواں، اور یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا تو ان کے ابھی نیو کلام بھی آئے محرم کے حوالے سے، اور آپ جب میں تعارف کراؤں گا تو ان کا نام آپ کے پاس آ جائے گا، اور لازمی آپ ان کو یوٹیوب پہ سماعت کیجیے گا۔ محترمہ فائزہ کامران، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ آئیں، میرا بادشاہ حسین میں۔ جزاک اللہ کہ آپ نے پھر مجھے مدعو کیا اور یاد رکھا اس خوبصورت اپنی محفل میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ نعت شریف کے کچھ اشعار ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم منقبت پڑھیں گے۔ ایک کلام میں پیش کر رہی ہوں جو کہ نعت بھی ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس میں ہے، تو وہ آپ کی سماعتوں کے بسم نظر۔ اللہ۔ کوئی نبی
ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پیش کی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. مریم مختابر میں چاہوں گا آپ بھی منقبت پیش کریں. غازی عباس کی ہاں تو ہاں ان پیش کے کریں. نام سے 8 محرم الحرام کے حوالے سے اور آج ہم جو کر رہے ہیں ذکر حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، اور تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، اور تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے یہ جہاں، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے یہ جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، اور شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، اور شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے دیے جلاتا اس لیے یہ جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اخراج عقیدت آپ نے پیش کی. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہم ذکر کر رہے ہیں اور آج ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کہوں گا کہ شان بیان کریں حضرت سیدنا عباس علمدار کی، کیا ان کی شان تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کی جہاں تک رینج ہے تمام عالم اسلام کو میں واقعی کربلا پر تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں. اور بالخصوص آج 8 محرم ہے، لہٰذا غازی باب الحوائج قمر بنو ہاشم حضرت عباس علمدار کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. شاعر نے کیا خوب کہا کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے،
وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے. اللہ اللہ. عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا. اللہ اللہ. وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے. حضرت غازی عباس علمدار، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی ام البنین سے یہ عقد کیا تھا کہ پروردگار عالم، اس عقد کی غرض و غایت یہ تھی کہ خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو کل کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے. بی بی ام البنین جن کا قبیلہ بنی کلاب بہت زیادہ مشہور تھا جرأت میں، دلیری میں، بہادری میں، وفاؤں میں، تو ایک جانب قبیلہ بنی کلاب کی جرأت، دوسری جانب علی شیر خدا کی جرأت. اور جب ان دونوں خاندانوں کا، ان دونوں شخصیات کا باہمی اتصال ہوا تو اس کے نتیجے میں وہ عظیم شخصیت دنیا میں تشریف لائی کہ شعبان کی 4 تاریخ تھی کہ جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں وہ فرزند آیا جن کو مولا کائنات نے دعاؤں میں مانگا تھا. مولا کائنات نے دعاؤں میں کہا تھا پروردگار ایک چاند سا بیٹا عطا کر دے. مولا کائنات نے تو شاید محاورتاً کہا ہو کہ خدا ایک چاند سا بیٹا عطا کر دے، لیکن اللہ نے ایسا چاند سا بیٹا عطا کیا کہ جسے حقیقتاً قمر بنو ہاشم کہا گیا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بابا جان کیا میرا یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بے شک زینب یہ وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. تو جناب زینب کبریٰ نے آغوش میں لیا اور کچھ کان میں حضرت عباس سے کہنے لگی. جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا نے محبت پاش نظروں سے یہ منظر دیکھا، کہا کہ زینب ابھی تو بھائی دنیا میں آیا ہے، ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے، بڑے موقع ملیں گے بھائی سے گفتگو کرنے کے، کلام کرنے کے. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، کہا کہ بابا جان مجھے اماں کی ایک وصیت پہنچانی تھی. اماں فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں خدا وہ بھائی عطا کرے جس کا نام عباس ہے تو تم اسے میرا سلام پہنچا دینا. تو حضرت عباس پہلی غذا آپ کی لعاب دہن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جس طرح سے مولا کائنات نے رسول خدا کا لعاب دہن پہلی غذا قرار پائی، ویسے ہی مولا عباس کا پہلا غذا لعاب دہن مولا حسین کا قرار پایا. کان میں مولا کائنات علی شیر خدا نے اذان دی اور اقامت دی، یعنی بچہ بچپن سے توحید آشنا تھا. اور اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا. جناب زینب اور بی بی ام کلثوم، اس گھرانے میں وہ بچہ پل بڑھ کر جوان ہوا. مگر میں ماں کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ بی بی ام البنین نام فاطمہ تھا. ابھی عقد ہوا ہے، گھر میں تشریف لائی ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات سے فرماتی ہیں کہ آپ مجھے میرے نام سے نہ پکارا کیجئے. مولا کائنات نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے میرے نام فاطمہ سے پکارتے ہیں تو فاطمہ کے بچے پریشان ہو کر دیکھنے لگتے ہیں، انہیں اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی. ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے بی بی ام البنین کے، لیکن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لقب دیا ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں. اور پروردگار عالم نے 1 نہیں 2 نہیں 4 بیٹے عطا فرمائے ہیں بی بی ام البنین کو. اور اس کے بعد یہ وہ بیٹے تھے کہ جن کو جب امام حسین علیہ السلام دیکھیں جب گھر میں آئی ہیں تو کہا کہ جناب فاطمہ زہرا کے بچوں سے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری ماں بن کر آئی ہوں، بلکہ میں تمہاری کنیز ہوں، تمہاری پرورش کے لیے آئی ہوں. اور جب حضرت عباس جیسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی تو ماں کی تربیت ایسی تھی کہ جناب ام البنین نے کہا کہ بیٹا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا. بھائی تھے، بھائی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ماں کی تربیت تھی. کہا کہ وہ آقا ہیں تم غلام ہو. واہ 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 واہ. یعنی تا زندگی حضرت عباس امام حسین کو اپنا آقا کہتے رہے، اپنے آپ کو غلام کہتے رہے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ زندگی کی منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا کے مقتل میں پہنچے. میں ایک بات بطور خاص کہنا چاہتی ہوں آج 8 محرم کے حوالے سے. ایک ایسا بچہ جسے مانگا گیا ہو کربلا کے لیے، جو بچپن سے واقعات کربلا سنتا چلا آیا ہو، جس نے سنا ہو کہ حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنی ہے اور ایسی جنگ اور ایسی شجاعت کا عالم تھا. مگر اطاعت کی وہ منزل تھی کہ جب امام علی مقام نے فرمایا کہ خیمے لگوا دو، عباس نے خیمے لگوا دیے. کہا خیمے ہٹوا دو. عباس نے یہ نہیں پوچھا کیوں،
غازی عباس علمدار سراپا اطاعت کہا، خیمے ہٹوا دیے، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ دیکھیں شہزاد صاحب، میں کہتی ہوں تصور شرط ہے، ایک ایسا فرزند جو کہ جس کی رگوں میں شجاعت ہو، ماں کی جانب سے بھی باپ کی جانب سے بھی، جسے مانگا گیا ہو کربلا کے لیے، جسے تیار کیا گیا ہو کربلا کے لیے، اور 32 برس کا وہ عباس جو کہ جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت عباس کے لیے کیا مشکل تھی لشکر اشقیہ کو پلٹ دینا، مگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ یہ کمال اطاعت کی منزل ہے کہ امام علی مقام نے ہر مرتبہ غازی نے ہاتھوں کو جوڑے کہا کہ مولا اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب عباس نے کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا، سب تو گنج شہیدہ میں سو چکے ہیں۔ امام علی مقام نے ابھی بھی اجازت نہیں دی۔ حضرت عباس مایوسی کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے خیمہ امامت سے باہر نکلے، سامنے 4 برس کی سکینہ کو کھڑا ہوا پایا۔ سکینہ نے کمال معصومیت سے پوچھا چچا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس کو ایک وجہ مل گئی۔ حضرت عباس نے سکینہ کا ہاتھ تھاما، سکینہ کا مشکیزہ تھاما، لے کر مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب عباس کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ عباس کا دریا پہ جانے کا ارادہ ہے۔ کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا بہت یاد آئے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عباس جب دریا پہ گئے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس نے آگے بڑھ کر فرات پر قبضہ کر لیا۔ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، جنگ نہیں کی مگر فرات پہ قبضہ کر لیا، گھوڑے سمیت اترے فرات میں، مگر نہ راکب نے ایک قطرہ پانی پیا نہ مرکب نے پیا، اور جس طرح سے پیاسے گئے تھے اسی طرح سے پیاسے پلٹے۔ صرف سکینہ کی مشق کو تھام لیا، مشکیزہ کو بڑھ لیا۔ سکینہ کا مشق بھر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چاہتے ہیں کہ جلد از جلد خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے، مگر ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا کہ خبردار خیمہ حسینی میں پانی نہ جانے پائے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا ایک مرتبہ تیروں کی یلغار آ گئی، تلواروں کے زخم آنے لگے۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، اس کے بعد بایاں بازو قلم ہوا، اس کے بعد حضرت جب بازو قلم ہو گئے تو علم عباس بھی زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عباس چاہتے تھے، عباس نے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑ لیا اور چاہتے تھے کہ خیمے تک پہنچ جائیں، مگر ایک تیر ایسا آیا کہ عباس کا مشکیزہ چھد گیا، مشکیزہ چھدا پانی بہ گیا، پانی بہا عباس کی امیدوں نے دم توڑ دیا، اور بس سر پر ایک گرز لگا کہ اب عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے۔ عباس نے مقتل سے آواز دی کہ غلام کا آخری سلام۔ اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتی ہوں، یا آپ کی ٹرانسمیشن اللہ اسے سلامت رکھے کربلا والوں کے صدقے میں، میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ واقعی کربلا کو سننے کے لیے نہ کسی شاعر کا شعر ضروری ہے، نہ کسی ذاکر کے مصائب ضروری ہیں، کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے چشمے اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا
बिल-यक़ीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। उधर सिपाही शाम है, हजार इंतजाम है। उधर सिपाही शाम है, हजार इंतजाम है। इधर है दुश्मनान दी, उधर फकत इमाम है। मगर अजीब शान है, भला की आन बान है। मगर अजीब शान है, भला की आन बान है। कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। बिल-यक़ीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है। कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये। जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये बिल-यक़ीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। माशाअल्लाह, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने मनक़बत पेश की। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, वाक़या करबला हम मुसलमानों को क्या सबक देता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने वाक़या करबला से सीखा क्या, और वाक़या करबला दर हकीकत है क्या। जब हम वाक़या करबला की जुज़ियात को बयान करते हैं तो ये तो बहुत मुख्तसर है। 28 रजब को मदीने से चले थे, 8 ज़िलहिज को हज के एहराम को उम्रे से तब्दील किया था, 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, 7 मुहर्रम से अल-अतश की सदाएं बुलंद हुई, 9 मुहर्रम एक रात इबादत के तौर पर मोहलत की मांगी गई, 10 मुहर्रम को मैदान कारज़ार गर्म हो गया। सिर्फ इतना वाक़या है करबला का वाक़या। लेकिन जब हम इसकी रिवायत में जाते हैं, दरायत में जाते हैं, तफसीर में जाते हैं, तो ये हमें एक तफसीली वाक़या मिलता है, तवील वाक़या मिलता है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि कौन से वो मुस्मिरात थे, कौन से वो मुहर्रिकात थे कि जिसकी बिना पर इमाम अली मकाम ने नाना का मदीना छोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल बैयत किया गया। सवाल बैयत कोई आसान नहीं था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिन्नियत की मंजिल पर फाइज थे। कभी उनके लिए अल्लाह के रसूल ने सजदे को तूल दे दिया, कभी खुतबे को अधूरा छोड़ दिया। मैं और आप ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं कि आप फर्जंदे रसूल थे, इब्ने रसूलुल्लाह थे, वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अंबिया के खातिमुन नबीन और मुरसलीन हैं। तो अगर उनके वारिस हैं तो तमाम अंबिया और मुरसलीन के वारिस हैं। लिहाजा हजरत इमाम अली मकाम के ऊपर बहुत भारी संगीन जिम्मेदारियां आयत थी। कैसे वो मुमकिन था कि वो एक ऐसे की बैयत कर लेते जो कि अलल ऐलान फिस्क व फुजूर कर रहा था, जो कि हराम खुदा को हलाल और हलाल खुदा को हराम बना रहा था, जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़ बना रहा था। अगर दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा, हुसैन अपने घर से निकलते तो कौन निकलता? अगर हमारे वालिदैन की कोई चीज़ हो, कोई हमारी प्रॉपर्टी हो, कोई हमारे बाप दादा की चीज़ हो, तो अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे होगी? हमें होगी। हुसैन इब्ने अली ने बचपन से देखा था कि ये वो दीन है जिसकी खातिर मेरे नाना के सर पे कूड़ा फेंका गया, अल्लाह, उनके रास्ते पे कांटे बिछाए गए, इतने पत्थर बरसाए जाते थे ताइफ की गलियों में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक खून से लबरेज हो जाते थे। हुसैन घर से ना निकलते तो कौन निकलता? हुसैन अपना सर ना कटाते तो कौन कटाता? हुसैन अपना घर ना लुटाते तो कौन लुटाता? इमाम आले मकाम मिन्नियत की मंजिल पर फाइज थे। अच्छा, मिन्नियत की मंजिल, हुसैन और मिन्नी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हुसैन
اپنے نانا سے ہیں، لیکن انا من الحسین، رسول نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ سن 61 ہجری اگر نہ آتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، اس لیے کہ کربلا کے مقتل میں دونوں جانب قاریان قرآن موجود تھے، دونوں جانب اذانیں دی جا رہی تھیں، دونوں جانب نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، لیکن امام عالی مقام وہاں پر استقامت کی ایک ایسی صبر اور وفا کی ایسی منہ بولتی تصویر تھے کہ امام علی مقام نے نانا کے دین کو بچایا اپنی قربانی دے کر۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ واہ واہ، امام علی مقام نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کلمہ، قرآن، شریعت، احکام دین، مسائل، وسائل، میں کہتی ہوں کہ یہ احسان ہے حسین ابن علی کا کہ آج ہمارے ساتھ ہم مذہب اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں جو امام علی مقام نے اتنی عظیم قربانی دی، اس سے فرق کیا پڑا؟ دیکھیں، جو برائیاں اس وقت موجود تھی وہ آج بھی موجود ہیں، بدکاری آج بھی جاری ہے، جھوٹ آج بھی بولا جا رہا ہے، سب کچھ، ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن کل کا پرابلم یہ تھا، سن 60 ہجری کا مسئلہ یہ تھا کہ یزید اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتا تھا اور علل اعلان وہ کام کیا کرتا تھا جو کہ اسلام کے نام پر کیے جا رہے تھے۔ آج محرمات اور منکرات کی دنیا علیحدہ ہو گئی ہے، آج کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے بہاف پر کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اپنے بہاف پہ کرتا ہے، کوئی بدکاری کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اپنے بہاف پہ کرتا ہے، اسلام کے نام پہ نہیں کرتا۔ اسلام محفوظ اور مامون ہے اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے نام پر کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت زبردست گفتگو کی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ دعا فرمائیں تاکہ اللہ پاک ذکر خیر کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائیں، اس کے بعد میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاک پروردگار قاضی الحاجات یا رب العالمین، پروردگار عالم، ہم نہایت مجبور، نہایت بے بس، نہایت لاچار تیرے بندے تیرے حضور میں دستے طلب کو پھیلائے ہوئے موجود ہیں اور دستے دعا کو پھیلائے ہوئے تیرے حضور میں گریہ و فریاد کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پاک پروردگار عالم تو ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول مقبول فرما لے۔ آمین۔ اے پاک پروردگار عالم، اس وقت بہت سارے افراد وینٹیلیٹر پر ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، کووڈ-19 کا شکار ہیں، یا رب العالمین ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا رب آمین۔ اے پاک پروردگار، تجھے کربلا والوں کی پیاس کا واسطہ، اے میرے مالک، جتنے بھی بے جرم اسیر ہیں ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما دے۔ پروردگار، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں 6 مہینے کے باب الحوائج حضرت علی اصغر کا، جتنے بھی بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد کر دے۔ یا رب العالمین، ہر بے زر کو زر عطا کر دے، ہر بے گھر کو گھر عطا کر دے۔ اے میرے مالک، ہم سب کے لیے اسباب حج اور زیارات مہیا فرما دے، ہماری آنکھوں کو روشن کر دے مکہ و مدینہ، کربلا و کاظمین و خراسان و سامرہ کی زیارت سے۔ یا رب العالمین، ہماری اس ٹرانسمیشن کو قبول مقبول فرما لے، میٹرو ون نیوز کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اس ٹرانسمیشن کو امام علی مقام کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جن جن افراد نے جو اپنا حصہ ڈالا ہے، میرے مالک دامے، درمے، قدمے، سخنے، جو بھی شریک تھا ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مہمانوں کا، اسپیشلی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب آپ کا کہ آپ آئیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، قاری صاحب آپ کا، فائزہ کامران آپ کا، مریم مختار آپ کا۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔